انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے، نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی۔ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے، اسے پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عامل صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے غسل پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دو کہ آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہو، اس کے اندر آزمائش ہو۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ آئیے کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں رہتا ہوں، خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبہ کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلب دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا، ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلے بول دے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ہماری تو گریوں بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے
ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں۔ یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے۔ انسان کو سزا مل، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے۔ خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہے وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی۔ تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں۔ اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے، میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی۔ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں ان کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دینے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا کی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے، 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ۔ اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا ہے، ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے، یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ، برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرو چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ برے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت کے میں نے سمجھو، جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پچھلی درسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ میرے سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ جی جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں، ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال وہ نبی نوح علیہ السلام کی قوم، کتنے سال مجھے بتائیے بیل کے دوبارہ پینڈی میں 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال نبوت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے، اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا. آپ نے کشتی بنائی, پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارش ہوئی نہ سیلاب آئے, ایک تندور تھا, اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے, اور جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا, اتنا نکلا, اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہ گیا, بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے, تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز. 1500 سال نعمت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں, بات معافی ملتی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے, اللہ معاف کرے, جو چیزیں معجزہ ہے تو ہو نہیں نہ سکتا, لیکن آج بھی لوگ, آپ یقین کریں, کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا, پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر. پھر میں بھی اسی طرح کیا اس کے اندر خوبی آ گئی. مولوی بھی ویسے ہی ہے, سوری بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان نہیں رہے, لوگ دلیلیں مان نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آج لے رہی, ویسے نہیں ہے سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے, ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا, اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو, حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائے, تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی, اور اونٹنی بھی گاپن تھی, اس کے پیٹ میں بچہ. اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی, پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا وہیں سے, یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے, ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے, ایک دن یہ اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ, باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے, پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا, یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی, حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئے گی اور جب ان کا زلزلہ آتا ہے نا, کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے, بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا, سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے, رب کا نہیں. زلزلہ آیا, ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی, جا کے بیٹھیے بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں
मिना, मुजदलफा, अरफात, तवाफ ज़ियारत, कितना मुश्किल काम है तवाफ ज़ियारत करना, तवाफ विदा करना। किस कथन से आज किया, बुढ़ापे में पैसे भी लगाए। और जब वो रोज़ा रसूल पे गए सल्लल्लाहु, और उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ मुंह करके दुरूद शरीफ पढ़ा, तो एक मुल्ला ने उठ के कह दिया तू तो मुशरिक है। तो मेरी रूह कांपी। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? इसकी उम्र में, किस बुढ़ापे में, कहां से चला, कहां आया? ये मुशरिक होता तो किसी मंदिर में जाता है, ये मुशरिक होता तो किसी गिरजे में जाता। ये मुशरिक नहीं, ये मोमिन है। और ये वो वाला मोमिन है जिसके सीने में दिल जब धड़कता है तो खाली धड़कता नहीं, साथ में मोहम्मद अरबी पे तेरे तो सलाम भी पड़ता है। शर्म नहीं आती मेरे को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते। जो रोज़े रसूल पे आया मुशरिक है। मैंने तो मौलवी को साफ साफ कहा था, मैंने कहा अगर मैं मुशरिक हूं तो निकालो, मुशरिक का दाखिला तो यहाँ वैसे ही मना है। शर्म नहीं आती अपनी जुबान के पास करो कुछ। इतना जुल्म, इतनी बड़ी फिरकावारियत उम्मत में, इतना उम्मत को तकसीम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ से इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए वहां से तुम लोगों को फिरके का पैगाम देते हो, मकसूद फिरके की तबलीग करते हो। खुदारा, तो मैं कह रहा हूँ नाकत अल्लाह की बेअदबी पे अजाब आते हैं, तौलिया अल्लाह की बेअदबी में नहीं आते। दाता साहब सारे दिन की तबलीग करते रहो, एक आदमी ने उठ के कह दिया जनाब वो तो शिरक का अड्डा है, तो रब करीम नाराज नहीं होता इन बातों से? हमें ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इन चीजों से अजाब आता है और आ रहा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह हमें इससे, कौम नूत पे भी अजाब आया, हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि ये काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, ये काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदादो शुमार है कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूँ दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं हजरत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूँ, इसलिए रोता हूँ कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरत के हुक्म में, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह नाजायज है जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज़ कुरान नहीं कहा? हाँ। फरमाने लगे जा अपने हिफ्ज़ की खैर बना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल। और कितने साल मैं दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे अब तो हमारा नात का ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम है? वो पैगाम, वो निजाम, वो तरीका कार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। मैंने गुजरांवाला की सड़कों पे बच्चों को, नौजवानों को जो तमाशे करते सरेआम देखा है तो मुझे डर लगता है। तो कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, असर है, और सामने औरतें भी है, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो, और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाइस बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम न माने तो जो कौन में लिमिट का आनंद करे उसका इलाज कुरान में बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। अभी पत्थर बरसे, और जिनके बड़े बड़े अच्छे दिमाग थे उनके दिमाग चकनाचूर कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनके दिमाग जमीन पर बिछाड़ दिया गया। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तौबा न करे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आया, इसलिए कि बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। मैंने कहा था शब कदर की रात कि ये कोई तमाशा है कि शब रात आई तो सारी रात रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दो, या अल्लाह माफ कर दे, रो रो के चीखे मार मार रोए। शब कदर आई तो फिर चीखे मारी, सारी रात रोए। तो जिस बंदे का प्रोग्राम ही नहीं सवेरे बदलने का, दुकान पे बैठ के फिर वही नाप तोल में कमी, फिर वो अल्लाह ताला माफ करे। मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो वो फूड के स्पेशल डॉक्टर में लिखा था मेहरबानी करो मिलावट ही अच्छी चीज की कर दो, मिर्च में क्योरी तो ना मिलाओ ईंटों की, वो तो बीमार करती है, वो तो खून की आंतों को रोक देती है। वो कहने लगा, और वो कहता मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी चीज मिलाई जा सकती है, वो मिला लो। उदाहरण
اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینو کوئی اصلی لائی اور نہ لائی جڑی لوکاں نو لانا ہے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصل نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیا، دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی، اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سید، اور پتہ ہے انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنے میں کام نہیں کرنا، وقت نہیں ٹال کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 میں تھے، پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بزر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا۔ اندر آن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کے کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ابا کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی۔ میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نس بلائی ہے، تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے، کہا نہیں 3 ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے، کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے۔ لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو، رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو، اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے۔ بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا۔ مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے۔ ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا، نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئے جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا، اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کر دے۔ یہ جتنی آزمائشیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں، ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں، ہماری پریشانیوں کا سبب ہم کو ملتے، بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی ہمیں سزا ملتی، غلطی کی سزا۔ ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی، میرا قریبی تعلق تھا، کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو اسٹڈی کیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا، تو غلطی نوجوان کی نکلی، نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے۔ اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار
اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں، گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. وہ کہیں اور کے قابل کیوں بلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر نیک ہے، وہ پھر نیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جا. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی. میں نے درس میں کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر. دعا فرمایا کرے جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل. لیکن ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو. اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اس نے پیغام دیا. اندر اس کے ہوئے تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا. لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. یہ نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے. جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا. آج دھوکہ دے دیا، لوگوں نے پیچھے لگا دیا. یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا. قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا. یہ دھوکے باز تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب آ رہی پیٹ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا، جو خطبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر کھانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے. لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگ رہے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہو. اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی. ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی،
اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے, سیانی بن جا. تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے. کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں, تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں, آج طوائف کی بات سنی ہے, طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے, وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں, تو بھی تو بتا, تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے, جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان مالا, یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو, لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا. ایسے امراض ٹوٹ پڑے ہوئے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعائیں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا, کنوں کا باغ, بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا, کھائے, بڑے میٹھے, بڑے پیارے, بڑے توانا, بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک, تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر, میں نے خود ڈال دی ہے, چل دو اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور کے لا, اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں, ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب پھر وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا, اس نے کھائے تو کھٹے نکلے, ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا, کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں, آپ اپنی نیت سے پوچھے کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائے نا, نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا, تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے, آج میں گیا تھا اگرائی کرنے, یہ میرا 10,000 ہے, آج میں نے محنت زیادہ کی, جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی, پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, فرمایا جب تو میں پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے, پھر وہاں سے بھی برکت
खूबसूरती असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी, वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी को ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। इसने कहा आज उसने मेरा बाबू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, क्या तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है तो किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालने का तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर है किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता। आइना लो मईशतन दन का, अल्लाह फरमाता है जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़ पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाएं अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, ईमान की मौत दे अल्लाह करी, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबवी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि ये जुर्म क्या करता, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जोजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गली में छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की लोग किस तरह। फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूँ कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया है, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं
پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے۔ اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے قد قلع، کوئی پوچھنے والا نہیں، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج، اور راج کرتی ہے جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں، بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے، تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، اور اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے، جھوٹ ہنس ہنس کے بول، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں گئے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے پھر روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے، کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کرے ہوئے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، کہ رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں، داڑھی رکھ لو، وہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ گئے، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا،
तेरे लिए मुश्किल हो जाए। अपने भी साथ यकीन करे, बच्चे दुआएं कराने आते हैं, कहते हैं हजरत जी दुआ करें अल्लाह अम्मा की सख्ती माफ कर दे। इसका मतलब क्या है कि अम्मा आप जाए, अब हमारा नंबर आए। बच्चे तो इंतजार कर रहे कि अब्बा जाए और गद्दी पे हमारा नंबर आए। तैयारी है, अकेले जाना है, अकेले सख्त सा मरहला है, अकेले सारा कुछ फेस कर दो। आज तौबा करें, वहां के कीड़े यहाँ रह के मारे, अपने साथ जुल्म ना करें। हम इस काबिल नहीं कि वहां जाके मुकाबला कर सकें। बचें, अपने आप को महफूज करें, बचाएं। हिसाब अपना अपना देना है। किसी बाप ने अगर अपने बच्चों को हराम खिलाया तो बच्चे तो नहीं कह रहे थे ना कि हराम लेके आ, तो बाप ने हिसाब देना, वालिद ने। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, अपने ऊपर रहम खाएं, अपने आप को सवारे। आज जुम्मतुल विदा है, तौबा करें, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठा करें, अच्छी बातें सुना करें ताकि दिल नरम रहे। उन लोगों से बचें जो गुनाह की तरफ लेके जाती, जुल्म से, ज्यादती से, जबर से बचें। अपने आप को अपने रब करीम की बारगाह में झुका दे। मुझे कोई ऐसा जामे प्लान मिल जाए जिसकी रोशनी में मैं अपनी सुबहों और शामों को मुरतब करूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बयान करते हैं, लेकिन बाज मेरी तरह के कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमें मुख्तसर सा कोई दस्तूर मिल जाए, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े फलसफे में ना उलझाया जाए। कुछ मुख्तसर बातें अगर हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए फायदा मंद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आली मर्तबत बारगाह में भी सहाबा में से बाज़ ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बात हमें बता दें जिस पर हम जिंदगी गुजार। तो हमने भी आज कुरान मजीद का एक मकाम जो हमारी सुबहों और शामों को मुरतब करता है, जो हमारे दिन और रात में हमारा ज़ौक़ क्या होना चाहिए, तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए, दूसरों के साथ ताल्लुक किस तरह का होना चाहिए, उसे बयान करता है। सूरह फुरकान में से मैंने वो आयात पढ़ी। सबसे पहले तो मुसलमान का, अल्लाह के बंदे का दिन किस तरह का होना चाहिए, उसे अपने औकात कैसे गुजारने चाहिए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया जो रहमान के बंदे हैं वो जमीन पर आहिस्तगी से चलते। उनका जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि उनका अंदाज निहायत वजादार है, बड़े धीमे हैं, बुर्दबार है, तहम्मुल है, ठहराव है तबीयत। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अगर जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं, माना यह है कि अगर जाहिल उन्हें किसी बात में उलझाना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, तो क़ालू सलामा, वो कहते हैं बस सलाम है। गोया वो उन्हें सलाम करके गुजर जाते हैं। अपनी जिंदगी में जोहला से उलझाव पैदा नहीं करते, ज्यादा उनकी अभास नहीं होती, ज्यादा लोगों से उलझते नहीं। एक चलते जमीन पर आहिस्तगी के साथ है। दूसरा, जिंदगी में उलझाव नहीं पैदा करते, हर जगह झगड़े नहीं खड़े करते। ये उनका दिन है, ये उनका दिन गुजारने का तरीका है। और उनकी रात कैसी है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रातें गुजार देते हैं अपने रब की बारगाह में सजदे करते हुए और कयाम करते हुए। उनका दिन इस तरह का है कि वो जमीन पर आहिस्तगी से चलते। उनका चलना निहायत पुरवकार है। उनकी जिंदगी में किसी किस्म का भी इंतशार दिखाई नहीं देता। उलझे हुए, बिखरे हुए और बेयकीनी की गुफ्तगू करते हुए और वसवसों के गलबों में वो लोग वक्त नहीं गुजारते, बल्कि वो आहिस्तगी से। ये जो तीन चीजें ऐसी होती हैं, बाज ने 2 लिखी हैं, बाज दानिशवरों ने, मुफस्सिरी ने 3 भी लिखी हैं। 3 चीजें इंसान की जिंदगी के अंदर बुर्दबारी पैदा करती। एक, अगर वो इल्म रखता हो, बहुत बुर्दबार होता है। इल्म जो होता है ये इंसान को बाएतमाद कर देता है। जिसके पास मालूमात होती है वो आदमी बुर्दबार हो जाता है। और दूसरा, अगर अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया हो वुसअत के साथ, तो ये भी इंसान की जिंदगी में ठहराव पैदा करता है। और तीसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, फरमाते हैं वो इन दोनों से अहम है, वो ये है कि जो लोग मुखलिस होते हैं वो बड़े ही बुर्दबार होते हैं। जिनके दिलों में इखलास होता है, जो तसन्नो से, रियाकारी से बचते हैं, बुर्दबार होते हैं, जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। आज हम देखते हैं लोगों की तबीयतों में इस्तराब है, ज़हनी तौर पर बिखरे हुए ख्यालात हैं। नौजवान सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को इरादा बदल देते हैं।
शाम को जो प्रोग्राम तय किए सुबह और उस पर इस्तेकामत ही नहीं है, मिजाज में ठहराव नहीं, इत्मीनान नहीं। अपनी जिंदगी में बुर्दबारी लाना, हौसला लाना, थोड़ा ठहराव पैदा करना। जल्दबाजी करने से बहुत सारे काम वैसे बिगड़ जाते हैं। जल्दबाजी अगर करनी भी है तो फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़े, एक दूसरे से ये बारी जल्दबाजी करें। बाकी तो इस्लाम ने कहा है दुनियावी मामलात के अंदर ठहराव पैदा करें, बुर्दबारी पैदा करें, आपके चलने में वकार हो, आपके तर्ज जिंदगी के अंदर ठहराव हो, आप निहायत मतानत और संजीदगी के साथ वक्त गुजारें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, इस वक्त हमारे मुआशरे को जिन चीजों की निहायत ज्यादा जरूरत है उनमें से एक अहम चीज संजीदगी है। बहुत सारे लोगों का गैर संजीदा रवैया वो बाइस तकलीफ है, उनके अपनों के लिए भी, उनके काज के लिए भी, वो जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उस मिशन के लिए भी। संजीदगी, वकार, वफादारी ये इंसान की तबीयत को पुरवकार कर देती है। बहुत ज्यादा हंसना और बहुत ज्यादा उलझना और बहुत ज्यादा गुफ्तगू करना, ये चीजें इंसान के लफ्जों को, जुमलों को, उसकी तबीयत को बेवकूफ कर देती है, इंसान की कीमत नहीं रहती। तो अपनी तबीयत के अंदर वफादारी पैदा की जाए, ठहराव पैदा किया जाए, वक्त दिया जाए। आपको पता है कुरान मजीद में कमोबेश 100 मरतबा सब्र का जिक्र है। अहादीस, आसार और रिवायात को जमा किया जाए तो उलमा ने लिखा है 500 मरतबा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र का सबक दिया है। और हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इन सारी बातों को जमा करके फरमाते हैं जो इंसानी वजूद में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। सब्र का मतलब ये होता है कि आपके अंदर खुश तदबीरी आए, आप अच्छी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े, आपके अंदर हौसला हो, आप किसी चीज के अंदर भी बड़ी जल्दी उलझ ना जाए। दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि उनका मुखालिफ एक जुमला सिर्फ उनके लिए कहता है, एक जुमला, और वो बेचारे इतने उलझ जाते हैं कि अपने सारे काम ही उनके रह जाते हैं। उस एक बात को लेकर वो बेचारे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि सारे दिन की परेशानी ओढ़ लेते हैं, कई कई हफ्ते उसी बात को सोचते रहते हैं। तो लोग तो आपकी कमजोरी ढूंढ लेंगे, बस वो एक बात कर दी, आप उलझ गए और आपका मुखालिफ तो आगे निकल गया। अपनी जिंदगी में सब्र पैदा करें, हौसला पैदा करें, खुश तदबीरी पैदा करें। और फिर वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिल कभी मुखातिब हो ना तो उसका इलाज ये नहीं होता उससे बहस की जाए, उसका इलाज होता है उसे सलाम किया जाए। और वैसे भी आम आदमी को तो उलझाओ वैसे भी नहीं पैदा करना चाहिए। इहकाके हक के लिए कभी मुनाजरा करेंगे तो उलमा करेंगे, इसकी जरूरत पेश आती है कभी गुफ्तगू की, मुकालमा की, लेकिन वो लोग करेंगे जो इस मामले के अंदर महारत रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर जाहिल आदमी से उलझते हैं। वो खुदा के बंदे तेरा मेयार ही नहीं है, तो किससे बात कर रहा। वो दरवेशों ने एक बात लिखी है कि एक दफा घोड़े और गधे की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था कि आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था काला। कई घंटे बहस होती थी, वो गधा मानने को तैयार ही नहीं था। हालांकि आसमान का रंग नीला होता है, पर गधा था, मानता ही नहीं था। अब वो जब बड़ी तवील हो गई बहस और बड़ा उरूज पकड़ा बहस ने, तो तय ये पाया कि बादशाह के पास चलते हैं, उससे फैसला लेते हैं। शेर जंगल का बादशाह था। घोड़ा गधे से कहने लगा चलो बादशाह से फैसला कराते हैं। अब दोनों आ गए यहाँ। बादशाह ने उन दोनों की गुफ्तगू सुनी। घोड़ा कहने लगा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? का नीला है। का कई घंटों से इस गधे को समझा रहा हूँ, ये मानता ही नहीं, जिद पे है। कहते उसका रंग तो स्याह है, काला है। बादशाह ने अब फैसला दिया। बादशाह सलामत फरमाने लगे कि बात भी घोड़े की ठीक है, लेकिन उम्र कैद की सजा भी घोड़े के लिए। वो कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। कहने लगा सजा इसलिए नहीं दी कि तुम्हारी बात ठीक है या गलत है, सजा तो इस बात की है कि तुमने गधे से बहस शुरू कर दी है। तुम निहायत नादान आदमी हो, गधे से बहस करते हो, तुम्हें तो सजा होनी चाहिए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, क्या अजीम इरशाद है कुरान पाक। जाहिलों से मुलाकात हो तो उन्हें सलाम करो। हर आदमी से उलझ रहे, हर आदमी से बहस कर रहे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि फुरूई मामलात में मेरी अक्सर लोगों से गुफ्तगू होती है। आइमा अरबा का इख्तलाफ रहा बाज़ फुरू के मसाइल में। फरमाते जब मेरी किसी आलिम से गुफ्तगू हुई है ना, तो कभी वो जीत गए, कभी मैं जीत गया। लेकिन जब भी मेरी किसी जाहिल से गुफ्तगू हुई है, जाहिल ही जीता है हमेशा।
میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا؟ میں آپ سے خدمت میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا، نہایت احترام سے مجھے بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی، نرم ہے، کم حوصلہ ہے، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ خواتین میں اتنا حوصلہ اللہ کی تقسیم ہے، مرد کو زیادہ دیا ہے، شعور زیادہ دیا ہے۔ تو پھر میں ایک فتویٰ دے دوں آپ لوگوں کو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر اس بیچاری کی عقل کمزور ہے تو تیری تو پوری ہے نا، اور تو برابر کی سطح پہ اتر کے جھگڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں تلخی لا رہا ہے، حالانکہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا شعور کم ہے، پھر تو کیسے اس کی سطح پہ اتر آئے؟ یہ درگزر کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، تیری ذمہ داری زیادہ۔ اپنی زندگی ہم نے اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے، ہر بات پہ جھگڑا ہے، ہر بات پہ آزمائش۔ اور میں ڈھیر سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے پہلے جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر خود پریشان ہوتے ہیں، بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے یار میں نے فلاں آدمی سے سخت بات کر دی ہے، مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اچھے دل کے لوگ، لیکن اگر وہ قبل از وقت ہی سمجھ لیں کہ ہم نے جھگڑے نہیں کرنے۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، جب انسان سمجھتا ہے نا مجھے جھگڑے نہیں کرنے، پھر اس میں عاجزی بھی آتی۔ زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں۔ ہم اس قدر زیادہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو، اپنے استاد کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم معاذ اللہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ خدا کے بندو، بحث نہیں، بچھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں؟ اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت؟ اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہے بھلا؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کمزوریاں رکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا، اس قدر زیادہ الجھاؤ۔ اگر کوئی ذات پر بات کرے، ذاتی بات کرے تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی، فرماتی ہے قربان جاؤں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو، کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں۔ سرکار درگزر کرتے، ہاں حدود اللہ پامال ہوتی تو حضور جلال فرماتے۔ میرے عزیزوں اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا، مجھے فلاں نے بات کر دی، اچھا پھر بات کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں۔ وہ دو آدمی جو کونے میں کھڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، او خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے، وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مصروفیت ہے، کہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ تیری نہیں کر رہے، کوئی اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں، تھوڑا سا تو درگزر ہو، تھوڑا سا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو، تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے۔ ہر جگہ الجھاؤ ہے، ہر جگہ بحث ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ وہ کفار تو نام بگاڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں۔ بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے عزیز اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ۔ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو۔ اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگا۔ یہ مقبولیت والا درود۔ میرے عزیز اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا اور امیر ہے، وقت کے حکمران ہے۔
تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے. جناب عمر بن عبد العزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا. اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا, آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا, تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں. یہی جملہ بولا جاتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا تو وہ اٹھے چونک کر کہنے لگے اندھے ہیں آپ. وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا 2-4, انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی. یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی. شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے بردباری سے, یہ انداز دیکھیے, بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا فرمانے لگے نہیں مسلموں میں اندھر نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا. اب وہ جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں, وہ گردن اڑانا چاہتے ہیں. حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے. فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا, حضور کہا ہے. فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ اب بات تو آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ سادی سی بات ہے نا بھائی. انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہا نہیں مجھے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے, ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا, ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے. آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی, تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے, کوئی خاص بات نہیں ہوتی. بس 2 لوگ جھگڑے, انا جیت گئی, رشتہ ہار گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا ماں کہیں رہے, ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے. اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارے, اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دے. لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا, انا, بحث, بلا وجہ کی تکرار. نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے, میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں. نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے. لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ, الجھ گئے ہم. ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں ابا جی سے, ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا, آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہے. سو نہیں پایا بیچارہ باپ, کئی راتیں روتا. یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری, پردیس کی خاک چھانی, جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں, اور تو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. ایک لفظ ہی کہا تھا اماں کو کہ اماں بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں, اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں. ایک جملہ ہی تو کہا تھا. اٹھ گئی ماں بیچاری, تکیہ بھر گیا آنسو سے, تکلیف میں وقت گزارا. وہ کہتی ہے میں نے تو بڑی اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھی کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے. میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی, سارے دکھ دیکھے, اور آج تو مجھے کہتا ہے کہ میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کر لو زندگی میں, کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ, کہیں تو درگزر کرنا سیکھو, کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو, کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکیں. کچھ مقامات تو ایسے ہوں جہاں ہم نظریں جھکا کے بات مانیں. یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے. وہ لوگ بڑے پروقات ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے, جن کو کوئی دعا دیتا ہے. میرے عزیز الجھاؤ نہیں, ہر جگہ نہیں, کہیں تو جھگڑے سے بچے, کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کرے. دیکھیں مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے, ادھر ادھر گھوم رہے. ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر, 24 لاکھ مربع میل پہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن عمر وہ ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے گویا عمر نے گمراہ کیا ہونا ہے. سرکار فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے, ان کے پاس تو خیر ہی آتی ہے خیر. یہ معاذ اللہ کیسے کسی اور راستے جائیں گے, شیطان تو وہ راہ چھوڑ جاتا ہے جہاں سے جناب عمر گزرے. اتنا بڑا آدمی, لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے کبھی خود سے گمان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا ہوں. ہم تو خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں نا, میں بھی کچھ ہوتا ہوں, میری بھی کوئی عظمت ہے, ماں
ہاں جناب کی بھی بڑی شان ہے، خود بخود ہی کسی نے کسی زاویے سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ حضرت عمر مال غنیمت کا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، کیا انداز زندگی ہے۔ کسی نے کہا جناب کسی خادم سے کہہ دیتے، کسی غلام سے فرما دیتے۔ بات سن کے جناب عمر رک گئے، 2-3 ٹھنڈی آہیں بھری اور فرمانے لگے مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے، میں بھی تو غلام، میں بھی تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، رسول رحمت علیہ السلام کا غلام۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ایسا شخص مخاطب ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتا ہے۔ ایک تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزاداری سے چلتے ہیں، اور دوسرا الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا، میں اسے جنت کے کناروں کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کی۔ کہیں تو میرے عزیز جھگڑا چھوڑیں۔ اور پھر تیسری بات، یہ تو ان کا دن ہے، اپنے دن کو اس طرح مرتب کرنا ہے، کم از کم یہ 10 دن تو پریکٹس کریں۔ یہ تو خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور طاق راتیں، اور پھر رات کیسی ہو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے۔ ویسے اسلام رحمانیت کی بات نہیں کرتا، منع کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن میرے عزیز چلے کبھی تو کوئی رات ایسی آئے کہ جب انسان کہے کہ بڑی راتیں تھیں جو دوستوں کے ساتھ گزار لی، سیر میں گزار لی، فلاں جگہ گزار لی، فلاں جگہ آتے جاتے گزر گئی، کوئی رات تو ہو جو خالص اللہ رسول کی بارگاہ میں گزر جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو انسان تنہا ہو، اس کے پاس اس کا مصلی ہو، سجدوں کا ذوق ہو، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، اور دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ انسان کی پوری طبیعت لگ جائے، سجدہ ہوتا ہے نا، عبادت ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن، طبیعت، روح، آنکھیں، دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں پھر تو گویا پوری عاجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور، جھکا دیا میں نے اپنے آپ، تو عظمتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بنتا ہوں۔ میرے بھائی یہ جو عبادات ہوتی ہے، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلنٹ نہیں کریں، بند کریں، کیونکہ یہ جو سائلنٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کریں۔ اس کو چھوڑ دیں، یا تو نماز کے لیے آئیں تو کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں، گاڑی میں چھوڑ دیں، یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں۔ ورنہ یہ اگر سائلنٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہو۔ نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آپ کی توجہ ہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان۔ میرے عزیز، وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھے، یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھے۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 نمازوں کی امامت فرماتے ہیں، اور مصروف ترین اوقات نبی کریم کی، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات۔ اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا، وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا، ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا۔ لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا لیں، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہے صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ حبیب فرمانے لگے عائشہ آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے
सूरज चांद को ग्रहण होता था तो हुजूर नमाज पढ़ते, बारिशें नहीं होती थी तो नमाज पढ़ते, कहीं को मुश्किल आ जाती तो हुजूर नमाज पढ़ते। हत्ता कि जंगों में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने बदर के दिन सफ़े सीधी कराई, अपनी अपनी जगह पे लोगों को ताइनात फरमाया, और कुफ्र का हाल ये था कि वो ऊंट ज़िबा करते रहे, गोश्त भून भून के खाते रहे, और अल्लाह के प्यारे हबीब ने सारी रात मुसल्ले पे गुजारी, हुजूर सजदे करते रहे, अल्लाह की मदद को पुकारते रहे। मेरे अजीज, जिस शख्स को चंद घड़ियां मुसल्ले पे बैठना आता है वो अपने मालिक के हुजूर अपने हिस्से की रहमत मांगने का सलीका रखता। जिसको रात को अगरचे जो नमाज जिस वक्त फर्ज की गई है उसी वक्त ही पढ़ना अफजल है, लेकिन नवाफिल के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है ये रात को पढ़ने अफजल है। आप देखिए बिल्कुल साथ घर था नबी करीम अलैहिस्सलाम, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर घर में नमाज पढ़, दरवाजा मस्जिद शरीफ में खुलता है। कुछ तन्हाई की इबादत, ये इज्तिमात की इबादत बहुत आला है, लेकिन अगर कुछ वक्त मिले कि इंसान तन्हा बैठे अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे, रोए, जो लोगों से दुख कहते हो, दुनियादारों को बताते हो, कमजोर होते हो, और फिर अपना राज खोल के अपनी इज्जत में भी कमजोरी महसूस करते हो, अगर वो सारी बातें अपने रब से की जाए, अल्लाह के हुजूर की जाए। मैं एक दफा एक डॉक्टर साहब हमारे दोस्त है उनके पास बैठा था, तो वो दवाई दे रहे थे एक साहब को और साथ कह रहे थे आप नाराज ना होइएगा, असल बात यह है कि दवा तो मैं आपको दे रहा हूँ, नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, खाइए, लेकिन आपके ज़हन में ना कुछ परेशानियां हैं, उनको निकाल दें। आप अपने दिल से वो सारी टेंशनें उतार दें तो ये ठीक हो जाएगी। ज़हनी तौर पर भी आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर साहब चूंकि उनको बता रहे थे, तो अब वो जिस तरह से हाँ कर रहे थे ना, वो हाँ नहीं लग रही थी, वो ना ही कर रहे थे। वो कह रहे थे ठीक है डॉक्टर साहब जी इंशाल्लाह। मैंने कहा मेरा मुदाखलत करना बनता तो नहीं, लेकिन अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं कोई बात करूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दोस्त परेशान भी बिल्कुल है, लेकिन आपसे ये हाँ तो कर रहे हैं हल्की फुल्की दिल रखने को, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ दुख इंसान के बड़े निजी और जाती होते हैं, किसी से कहे नहीं जा सकते। कुछ दुखड़े इतने गहरे होते हैं कि वो तो इंसान अपने आप से भी नहीं कह सकता। वो किसी तकालीफ होती है कि उनको जुबान पर कैसे लाए, वो दर्द बन जाता, वो कर्ब बन जाता, वो जिंदगी में आजमाइश बन जाती है, वो भूलने का नाम नहीं लेती। तो कहने लगे फिर बताइए करे क्या। मैंने कहा हल है ना, रात को तन्हाई में मुसल्ला बिछाए ना, 2 रकत नफल पढ़े ना, और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, पहले अल्लाह की हम्द करे, फिर उसके करीम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम अर्ज करे, और फिर दुआएं करनी शुरू करे। जो किसी से नहीं कह सकते वो अल्लाह रसूल से कह दे, और खुल के कह दे, राज भी रखा जाएगा, करम भी हो जाएगा, रहमतें भी हो जाएगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह से कसरत से ना मांगे रब उससे नाराज हो जाता है, और जो ज्यादा मांगे अल्लाह उससे राजी होता है। खूब मांगे अपने रब की बारगाह, खूब मांगे। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, ये ताक रातें आ गई है, जो अपने दोस्तों को बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं ना, वो उनके लिए दुआएं मांगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ किसी मुसलमान के लिए उसकी गैर मौजूदगी में मांगी जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। और जब ये सुनिएगा और ये याद रखिएगा, हुजूर फरमाते हैं जब तू अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है ना, पहले तो ये देखिए वो बंदा मुखलिस कितना होगा जो किसी के लिए दुआ मांग रहा है और गैर मौजूदगी में मांग रहा है और बिन बताए मांग रहा है। किसी के सामने आप कह दे तो हो सकता है खुशामद हो जाए, माज़अल्लाह कोई जाती मकसद निकालना हो। फरमाया जब तू अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाता है जो तेरे सराहने खड़ा होता है और कहता है या अल्लाह ये जो अपने भाई के लिए मांग रहा है वो इसे भी अता फरमा। और इसकी दुआ पे कहता है हाँ हाँ तुझे भी उसकी मिसल ही मिले, यानी ये भाई के लिए दुआ मांग रहा है, फरिश्ता इसके लिए मांग रहा है। तो सादत देखिए कितनी बड़ी है। तो दुआओं का ताल्लुक बनाया जाए ना। कुछ लोग आज कहते हैं दुआ से क्या होता है। भाई ये बात ठीक है कि अमली काम करना बड़ा जरूरी है, पर अगर दुआ हो जाए ना दुआ, तो दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से ये होता है कि रात को अगर मदीने वाले महबूब दुआ मांगे तो सुबह अल्लाह हजरत उमर को मुसलमान करके इस्लाम को कुव्वत अता फरमा देता है। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है। दुआ अगर आपकी तबीयत में लग जाए और अगर आपको अल्लाह से मांगना आ जाए, आप भूल जाएंगे लोगों को, आप भूल जाएंगे दुनियादारों, आप भूल जाएंगे मालदारों, आप भूल जाएंगे ताकतवर लोगों को। शर्त ये है कि रब से मांगना है, अल्लाह को मनाना है,
اس کے حضور حاضری دینا ہے. یہ دعائیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں یار. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا. آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے نبی پاک. حضور نے فرمایا ماں اور باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگیں گے خدا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. اتنی بڑی گارنٹی. جو مانگو کہ تم اولاد کے لیے تمہیں دیا جائے. تو میرے عزیز پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے نا. اور بچوں سے بھی کہوں گا آپ بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں, ضرور کرائیں. اور اگر ابھی ماں باپ سے کبھی دعا کرائیں, آپ کبھی بیٹھے نا چند گھڑیاں ابا کے پاس کہیں میں مشکل میں ہوں دعا کر دیں, ہلکا سے ابھی آپ کہہ کے جائیں گے تو وہ تو حد کر دیں گے تیرے لیے دعائیں مانگنے. آپ کہیں نا وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا, پنجابی میں کہا تھا, چلو جن دوستوں کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے, جن کو نہ بھی آئی لطف ان کو بھی آئے گا. بابا صاحب نے کہا تھا تم ادھر ادھر بھاگتے ہو, تمہارے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا, اس سے بھی تو دعا کراؤ. فرمانے لگے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. جو تیرے گھر میں موجود ہے اس پر بھی تو توجہ کرنا یار, اس سے بھی تو دعا کرانا. میرے عزیز دعائیں اور دعاؤں کا رشتہ, آپ کے سجدے میں لذت ہو, آپ کے قیام میں ذائقہ ہو. آپ اتحیات میں بیٹھے تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تو جب کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی, تو میں تو یوں سمجھتا ہوں میرے رسول میرے سامنے موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں, اور پھر جب آپ تکبیر نماز کریں, پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے اپنے فضل سے کہ رات بھی رمضان کی ملے اور آخری عشرے کی ملے اور طاق ملے, اور پھر اللہ ہمت دے, صحت دے اور مسجد آنے کا موقع عطا کرے, تو پھر اس عادت بزور بازو نے ستانہ بخشن خدائے بخشن, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو عطا کرے تو عبادت کا ذوق بنائے, دعا کا, اور اپنی اولاد کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, آنے والی نسل کو بھی تھوڑا سا پابند کریں. آپ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, وہ تو بڑی عبادت گزار تھی, بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے. لیکن آپ فرماتی سحری کا وقت تھا, اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے, اور پھر حضور نے, میں سو رہی تھی, سلام فرمایا اور مجھے پیر سے پکڑ کے محبوب نے ہلایا. سحری کا وقت تھا, فرمایا فاطمہ اٹھو, یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کریں. فرمایا یہ وقت ہے اللہ سے رزق مانگنے کا, اللہ اس وقت اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے, اٹھو اور اللہ سے رزق مانگو. سحری کے وقت, سحری کے وقت. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت سوتے ہیں جو اٹھنے کا ٹائم, اس وقت نیند کی آغوش میں جاتے ہیں جب اللہ سے خیر مانگنے کے اوقات آئے. سحری کا وقت ہو, انسان بیدار ہو, اپنے رب سے مانگے اور خوب مانگے, اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرے, اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے, اپنی طبیعت کو اس طرف لانا چاہیے. آپ بہت زیادہ ڈپریشن سے, انزائٹی سے بچیں گے اگر دعاؤں کا تعلق قائم ہو جائے. اللہ کے حضور حاضری کا یہ لطف اگر نصیب ہونے لگے تو بہت ساری چیزوں سے انسان ویسے بچتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ کی پریشانی کا شکار ہے. کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ذہنی دباؤ اور الجھاؤ نہیں جاتا, طبیعت سے فکری انتشار دور نہیں ہوتا. اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے, دروازہ رسول رحمت پر حاضری کی ضرورت ہے. اپنی طبیعت کو تھوڑا مائل کریں, تھوڑا عبادت کا ذوق بنائیں, کچھ درود و سلام کا ذائقہ بنائیں, تھوڑا سا کٹیں, تھوڑی تنہائی ہو انسان, اس کا مصلی تھوڑا آباد, اللہ کے حضور حاضر ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے. فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے. یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا, مسجد میں بیٹھ جانا, حاضری دینا اللہ کے گھر کی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا. اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے, دعا کا ذوق بنایا جائے, اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے, اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے. اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا. اگر کہا جائے آؤ نا اکٹھے بیٹھے, چلو آج اکٹھے مسجد میں چلیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. یہ 3 چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, بات ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں. ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ یار, تھوڑا حوصلہ لائیں,
کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ، سارا پتا آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ. کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ دیا ہے ایک ہی دم پینا ٹھیک. وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا. ایک چمچ سیرپ کا پینا فاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ. تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا، رکنا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو. تو اپنی زندگی میں حلم لائیں، آہستگی پیدا کریں. اور دوسرا، الجھنا چھوڑ دیں، بحثیں بلا وجہ کی چھوڑ دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ. خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، کچھ ٹائم نکالیں، خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں، تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں، درود و سلام کا ذوق پیدا کریں، لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں. یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی. میں زیادہ وقت لینا چاہتا، جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی، ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں، انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے. کہتے تھے ہم نے کر دیا. ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا، حضرت سری سختی اس کا منہ دھویا، دونوں بزرگوں نے منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ. عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا، دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار. تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے. کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا، تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی. رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی، قوت ملے گی، طاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کہہ سکا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. گفتگو کرنے کے دوران کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، اور جو خیر کی باتیں ہم نے سنی اور کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم یہ مقدس رات ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس مسجد میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ